آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چیज़ کے بارے میں جو کہ اللہ اور اس کے بندے کا جو رشتہ ہے، یعنی خدا کا اور انسان کا جو رشتہ ہے، اس چیز سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ اور کچھ ایسی مصلحتیں جو انسانوں کو سمجھ تو نہیں آتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب وہ کسی انسان کے لیے کوئی مصلحت کرتا ہے یا جب کوئی کام کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے اپنے بندے کے حق میں جو چیز بہتر، تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اور ہم انسانوں کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے مطابق جب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، حالانکہ دعا تب بھی قبول ہوتی ہے جو آپ کے مطابق نہیں ہوئی ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر رستہ جو بھی آپ نے سوچ رکھا تھا، اگر رستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب تم نے کبھی منزل تک پہنچنا ہی نہیں ہے یا آپ منزل تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کو لے کے، اور ہم لوگ ایک چیز یعنی 10 کام اس نے ہمارے کیے ہوتے ہیں، 10 دعائیں ہماری قبول ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے 10 بگڑے کام سدھرے ہوتے ہیں، لیکن جب 11واں کام ہمارا نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اب ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ دیکھیں، ہم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہیں، مگر وہ جو ذات ہے نا، وہ لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور نہ وہ ہماری طرح سوچتا ہے، نہ وہ ہماری طرح چیزیں پلان کرتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا نظر آتا ہے، تمہیں صرف اتنا نظر آتا ہے، مجھے صرف اتنا نظر آتا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں، جہاں تک میری نظر جا سکتی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے نا، یہ کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لے کر آتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو تم۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو پہلے غم سے آشنا کروایا جاتا ہے۔ خوشی سے پہلے ہمیں غم کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ان خوشیوں کا احساس ہو، ہمیں ان خوشیوں کو منانا آ سکے، حاصل کی قدر کرنا سیکھیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ وہ طریقہ جس کے لیے آپ خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یا پھر وہ طریقہ جس کے لیے ہمارا اللہ ہمیں تیار کرتا ہے؟ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا، جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ خود نہیں بدلنا چاہتے۔ تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے اندر، یعنی آپ کے پاس جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اگر ہم ان چیزوں کے اوپر خوش رہنا نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پھر وہ والی چیزیں کیوں دے جو ہم اس سے مانگتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے کر جاؤ، تم اپنے ان ٹکڑوں کو اس کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان 2 جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ تمہیں بس اس پہ اس طرح کا یقین رکھنا ہے۔ یعنی میں پھر وہی بات ختم وہیں پہ کروں گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ اگر رستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے
کہ اب تم کبھی منزل تک ہی نہ پہنچ سکو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو یا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی ہمت کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرے گی۔ یہ چیز دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سنو، تم اللہ سے دور تو جا رہے ہو، مگر اتنا بھی دور مت چلے جانا کہ اس کو دوبارہ ڈھونڈ نہ سکو۔ سورہ الاعراف میں اللہ منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ جب جس سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں سے اپنی یاد کو نکال دیتا ہے۔ تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں، یہ ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر شے، ہر شخص کا نعم البدل ہے، ہر خلا پر ہو جاتی ہے۔ اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ صرف اللہ کی کمی ہے۔ پھر چاہے تمہیں چاند ستاروں پر بھی عبور حاصل ہو جائے اور تمہاری جھولی میں دنیا کی ہر چیز لا کر رکھ دی جائے، لیکن خدا کی، اللہ کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا ہرگز مت کرنا کہ اللہ تمہارے دل سے اپنی یاد کو نکال دے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ شیطان کے بہت قریب ہوں گے اور اللہ سے بہت دور۔ اور پھر یہ تمہاری نہیں، شیطان اور اللہ کی جنگ ہے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اس جنگ میں، تمہیں اس لڑائی میں کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ اور ان آزمائشوں سے کبھی مت ڈرنا، کیونکہ یہ آزمائشیں اگر طویل ہو بھی گئیں تو سمجھ جانا کہ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اسے تو اپنے سارے بندے ہی عزیز ہیں، بندے اس ایک کو ہی عزیز تر نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے لیے اور اپنے بندے کے معاملے میں کسی تیسرے کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے مخاطب ہو تو دوسروں کی جانب نہ دیکھے، اسی لیے اسے تنہائی کی عبادت اور رات کے پچھلے پہر کی بندگی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کفارے کا پرچار پسند نہیں کرتا، قضا بھی خاموش چاہتا ہے، جبکہ اس کا بندہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اعلان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ ان پر پردہ ڈالتا ہے اور بندہ اس پردے کو ہٹا کر دنیا کو دکھاتا ہے۔ اس کے حکم پر خواہشات اور ضروریات سے پرہیز نہیں کر سکتا، بہانے بناتا ہے، گرمی، پیاس اور کمزوری جیسے بہانے گھڑتا ہے، اور پھر سب کو بتاتا ہے، اپنی نافرمانی کا اعلان کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ چیز کسی کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ تم بھی جب کسی سے محبت کرتے ہو تو تمہاری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس محبت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی تیسرے کو تمہاری اور اپنی محبت میں شامل کر لے؟ تو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی محبت تمہیں ملے تو تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ وہ پردے وہ جو چاہتا ہے تم پر، وہ دنیا کے سامنے مت اٹھاؤ۔ اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے ان کا اعلان مت کرو، کیونکہ اگر یہ چیز خدا کو پسند ہوتی تو وہ خود لوگوں کو بتاتا۔ بے شک اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی تم نے سوچا ہے کہ کچھ راز وہ کیوں دنیا کو نہیں بتانا چاہتا؟
لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی راز دنیا کے سامنے لے آنا چاہتے ہیں۔ ایسے خدا کبھی نہیں ملتا اور نہ اس کی محبت۔ پتہ ہے جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہیں انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے۔ ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھلکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے۔ وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے دلوں میں آسمان میں اڑتے تھے، وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو؟ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا کب تک رہے گا؟ مگر نہیں، ہم ذرا سا سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں۔ ہم دشت میں خود کو ریت پھانکتے پھرتے ہیں۔ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں اور یقین جانیں رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے، لیکن جب آپ اس حدود سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا یہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی معرفت ہے نا، یہ کبھی بھی غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم سے عمل تک کا سفر تب حاصل ہوتا ہے جب تک انسان اس کیفیت سے دوچار نہ ہو جائے۔ ہاں، زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب چناؤ اللہ کی ذات کے درمیان اور دنیا کے درمیان ہوتا ہے۔ وہاں صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنی خاص رحمت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ کی خاص بندے ہوتے ہیں جو قابل رشک ہوتے ہیں۔ اور تم نے کیا سمجھ لیا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تڑپ چاہیے اللہ اور صرف اللہ کا بن جانے کی۔ اور بے شک اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو کر دے۔